آپ سب کو حق کی جیت مبارک ہو۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب سائفر کیس سے باعزت بری ہو گئے۔ آج صبح ڈسٹرکٹ کورٹس میں 25 مئی کے لانگ مارچ کیس میں سے بھی میں، خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، مراد سعید صاحب، اسد عمر صاحب اور کچھ ہمارے اور دوست باعزت بری ہوئے۔ میرا سوال ہے آج اور یہ سوال آج کرنا بنتا ہے، کیونکہ پہلے تو خان صاحب پہ الزام تھا، اب بری ہو گئے باعزت۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم کو ایک بین الاقوامی سازش سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بین الاقوامی طور پہ امریکہ نے یہ سائفر بھجوایا کہ عمران خان صاحب کو آپ وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، اگر ہٹا دیتے ہو تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اگر نہیں ہٹاتے تو پھر آپ کو سخت کنسیکوینسز، ذہنی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کام عمران خان صاحب کے نالج میں جب آیا اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کے نالج میں لے کے آئے، تو ایک راستہ وہ تھا جو ہمیشہ ان لوگوں کا تھا جو ایسے رہتے ہیں، طاقتوں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اور ایک راستہ وہ تھا جو حق کا راستہ ہے۔ عمران خان صاحب نے غیرت کا راستہ اپنایا، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ قوم کو بتایا، قوم ساتھ کھڑی ہوئی، اور آج آپ دیکھیے عمران خان اندر ہیں، پارٹی کو ایک طرح سے آپ سمجھے بیانی ہے، اس سے جناب نشان چھین لیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عمران خان صاحب کو گولیاں جو ہیں وہ ماری گئیں، ان پہ حملہ کرنے والے جو ہے وہ باہر نکل گئے، ان کی ضمانتیں ہو گئی، خان صاحب جیل میں 300 دن سے زیادہ ہو گئے، نشان تک چھین لیا گیا، کسی کو چارپائی، کسی کو پتنی کیا ہتھوڑا، کسی کو کیا۔ قوم نے نکل کے پوچھ کے جو ہے وہ ووٹ ڈالا، اور 8 فروری کو قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ قوم نے جو فیصلہ سنایا اس کی توثیق آج ہائی کورٹ سے ہو گئی کہ عمران خان باعزت بری ہو گئے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ غداری کا الزام عمران خان صاحب پہ اور راز نکالنے کا، راز کی سیکریسی نہ رکھنے کا اور راز آؤٹ کرنے کا الزام لگایا محب وطن لیڈر پہ، قوم کے سب سے بڑے لیڈر پہ۔ اب جب وہ باعزت بری ہو گیا ہے، کیا ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ایک محترم سرکاری افسر نے، جناب ڈی جی ISPR صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ معافی مانگنی پڑے گی، اس کا تو فیصلہ آئے گا 9 مئی کا۔ الحمدللہ میرا 9 مئی کا آ چکا ہے، میں اس سے باعزت بری ہو چکا ہوں، تو مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ لیکن آج جب یہ دو صاحبان، ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ایک پاکستان کے 2 بار کے سابق وزیر خارجہ، پاکستان کی ایک اہم ترین عدالت سے باعزت بری ہوئے ہیں، غداری کا الزام ختم ہو گیا ہے، ان پہ راز آؤٹ کرنے کا الزام ختم ہو گیا ہے، سائفر کیس سے بری ہو گئے ہیں، سائفر کیس ہوا میں اڑ گیا ہے، اب آپ ہمیں بتائیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے کون معافی مانگے گا؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے جو حمود الرحمان کمیشن کی بات کی، اس کو لوگوں نے کس نے ایک طرح سے انٹرپریٹ کیا، کسی نے دوسرے طریقے سے، ایک ہی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ خدارا وہ غلطیاں جو 71 میں ہوئیں وہ نہ کریں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، لیکن ہمارا میسج یہ تھا، سیاسی اینگل سے عمران خان صاحب نے بات کی، اور وہ یہ ہے کہ جب عوام ووٹ ڈالیں اس مینڈیٹ کو عزت دیں، اس مینڈیٹ کا خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، وہ تو پتہ نہیں کس چیز کو عزت اب دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ کی توہین جب ہوگی، مینڈیٹ کو عزت جب نہیں دی جائے گی، تب تک ملک کو، ریاست کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے 71 سے سبق سیکھیں، اور اس بار جس کو مینڈیٹ ملا ہے، جس کو ووٹ ملا ہے، اس کو فارم 47 کے ایک ہوائی گھوڑے پہ بٹھا کے حکومتیں نہ بنائیں، کیونکہ جس حکومت کے پیچھے قوم نہیں ہوتی وہ فیصلے نہیں کر سکتی، وہ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی۔ اس لیے عمران خان صاحب نے سب کو کہا کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں، اور اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو ابھی حال سے سبق سیکھ لیں۔ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر میں پاکستان کے ایک نڈر اور غیرت مند وزیر اعظم اور قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ بڑی اہم بات میں اب کرنے ایک اور جا رہا ہوں، وہ یہ ہے، ہمیشہ اس ملک میں یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، نیشنل انٹرسٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیے نیشنل انٹرسٹ کے امین، پاکستان کے 25 کروڑ کے ملک کے امین پاکستان کا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے، اور اوتھ حلف جب وزیر اعظم پاکستان لیتا ہے، اس کے حلف کے 8ویں پیرے میں، میں آپ کو پیرا بائی پیرا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس پیرے میں کیا چیز ہے۔ 8ویں پیرے میں وہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ڈیو ڈیلیجنس یوز کرے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، کیا کوئی بات بتانی ہے یا نہیں بتانی، کیا یہ 18ویں یا 19ویں گریڈ کا ایک سرکاری ملازم بتائے گا، یا ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ مشورہ کر کے بتائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ سائفر کا ایک سازش ہوئی ہے۔ اور ایک آخری بات دوسری، شہباز شریف
जॉर्ज वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, वो 16 महीने पहले भी वज़ीर आज़म थे। और ये बात बड़ी अहम है और मैं इसके जवाब मांगता हूँ हुकूमती हलकों से। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब, आप जब वज़ीर आज़म थे आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की और उसमें आपने इमरान खान साहब के नीचे होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जिसमें साइफर पर फैसला किया गया कि बैनुल-अक़वामी ताकत अमेरिका को डिमार्श किया जाएगा और ये ब्लड इंटरफेरेंस है, आपने तौसीक की। फिर आप कहते थे कि कौन सा साइफर, आप साइफर से इनकारी थे। शहबाज शरीफ साहब, आप बतौर वज़ीर आज़म साइफर से इनकारी हो गए। जब आप साइफर से इनकार कर रहे थे तो फिर आपने वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग किस डॉक्यूमेंट पे की? और जब आप इनकारी बन गए तो फिर ये केस किस चक्कर में चलाया? और आज जब ये बात साबित हो गई कि साइफर था तो आप तो इनकारी थे, क्या आप झूठ बोलने के मुर्तकिब नहीं हुए? शहबाज शरीफ साहब, क्या आप पे 62-63 नहीं लगना चाहिए कि बतौर वज़ीर आज़म आपने उस साइफर से इनकार किया जिस पे इमरान खान साहब को आपने 300 दिन से जेल में रखा? आज इमरान खान साहब बरी हुए हैं, कौम को मुबारक हो। इंशाल्लाह इस मलंग के मुंह से जो बात उस वज़ीर आज़म हाउस में निकली थी कि 2/3 से मेरा लीडर फिर आएगा, इसी ऐवान में, इसी कुर्सी पर अल्लाह के हुक्म से आएगा। जल्द वो वक्त आने वाला है कि कौम का लीडर अडयाला से सुर्ख रूह होकर निकलेगा और वज़ीर आज़म हाउस में अवाम की ताकत से बतौर वज़ीर आज़म एक बार फिर इंशाल्लाह हल्फ उठाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब और साथ में शाह महमूद कुरैशी और तमाम हक परस्त पाइंदाबाद।